دھیان دیں، اللہ کا نام ہے العلی۔ علی کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ کہیے کس کا نام ہے؟ علی العظیم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو علی کس کا نام ہے؟ اور حضرت علی کا نام بھی علی ہے۔ حضرت علی کا نام بھی، کیا دونوں میں برابری ہو گئی؟ اونچی؟ فرق ہے یا نہیں؟ اور یہ فرق میں آپ کو کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں، آج پھر سناتا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مٹی سے ہی بنے ہیں بندے سارے۔ کس سے بنے؟ مگر سب ایک جیسے۔ آپ لوگ کیا عالم اور جاہل کو برابر سمجھتے ہیں؟ بھئی سپریم کورٹ کا جج اور وہاں پر دروازے پہ بیٹھا ہوا چپڑاسی ایک جیسے برابر ہیں؟ آپ فرق کرتے ہیں؟ ایک شخص جنرل مینیجر ہے، ایک کلرک ہے، آپ برابری کرتے ہیں؟ فرق ہے نا، کسی کا درجہ، کسی کا مرتبہ، علم حوالے سے آپ مختلف، فرق برابری نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھا دوں، مولانا روم فرماتے ہیں دو مکھیاں آئیں باغ میں، پھولوں پر بیٹھی، رس چوسا، ایک مکھی کے پیٹ میں جا کے شہد بن گیا، دوسری کے اندر جا کر زہر بن گیا۔ دیکھنے میں مکھیاں دونوں ایک جیسی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے اور دوسری بھیڑ ہے، دیکھنے میں ایک جیسی ہیں، سائز بھی کوئی فرق نہیں۔ ایک میں جا کر شہد بنا، دوسری میں جا کر زہر بنا، دونوں مکھیاں ہیں، باغ میں آئی ہیں، پھولوں کا رس چوسا ہے، ہیں دونوں ایک جیسی، مگر حقیقت ایک جیسی۔ اونچی کہیے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں زمین سے نکلا گنا بھی، زمین سے نکلا بانس بھی، جس کو بمبو کہتے ہیں اب۔ دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، ایک خالی ہے، دوسرے میں میٹھا رس ہے، اس سے آپ کیا کیا بناتے ہیں۔ شکلیں ایک جیسی، ایک زمین سے نکلی، دونوں کی حقیقت ایک جیسی نہیں۔ شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا، شیر درندے کو کہتے ہیں، شیر دودھ کو کہتے ہیں، دودھ کو آپ کھا پی جاتے ہیں، شیر آپ کو کھا پی جاتا ہے، لکھنے میں ایک جیسے، حقیقت ایک نہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو جہل بھی آدمی ہے، مصطفیٰ بھی آدمی ہے، مگر فرق ابو جہل کھاتا ہے، اس کے اندر جا کر وہ نجاست بن جاتی ہے، مصطفیٰ کھاتے ہیں، ان کے اندر جا کر وہ اللہ کا نور بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کار پاکا از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر۔ مولانا فرماتے ہیں شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا، مگر حقیقت میں فرق ہے۔ اسی طرح ہم بھی بندے ہیں، اللہ کے پیارے بھی بندے ہیں، مگر ہم ان کو اپنے جیسا گمان کر سکتے نہیں۔ ابو جہل آدمی ہے، مگر فرق دیکھو میرے نبی کا اور ابو جہل کا، دونوں کو ایک جیسا بشر کہنے والوں، فرق دیکھو۔ ابو جہل کعبے میں آتا ہے تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے، نبی آتے ہیں تو بت نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک جیسا معاملہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا میں مثالیں دینے پہ آؤں تو بہت ساری مثالیں، یہ تو صرف سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی بات بتائی ہے۔ میں اور آپ سو کے اٹھتے ہیں، اکثر لوگوں کو ننگے سر سونے کی عادت ہوتی ہے، کپڑا پہن کے سوئیں تو آپ کو نزلہ نہیں ہوتا، بھلے باریک سی ٹوپی پہن لی، سر ڈھانک کے سوئیں تو نزلے سے بچے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم جب سو کے اٹھیں تو بال جس طرح بکھرے ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہلیا ہو جاتا ہے، بچے بھی دیکھیں تو شاید ڈر جائیں،
خود ہم بھی آئینہ دیکھیں تو ہیں یہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کے اٹھتے تھے اور زیادہ پیارے لگتے تھے. آنکھوں کی بات سمو بصر 1000 مرتبہ آپ سنتے ہیں. میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا, پیچھے مڑ کے دیکھوں سامنے نہیں دیکھ سکوں گا, دائیں دیکھوں تو بائیں نہیں دیکھ سکتا, بائیں دیکھوں تو دائیں نہیں دیکھ سکتا. میرا حال یہ روشنی میں نظر آ رہا ہے, مجھے اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا, قریب دیکھ رہا ہوں تو دور نہیں دیکھ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قریب دیکھتے تھے اسی طرح دور دیکھتے تھے, جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے, جس طرح حضور دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے. نہیں, جس طرح سر کی آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے تھے اسی طرح خالق کو بھی دیکھتے تھے. اللہ یا رسول. میں نے کتنے واقعات آپ کو سنائے, بخاری شریف میں حدیثیں موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فرماتے ہیں لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. تم کیا سمجھتے ہو میں نماز پڑھاتے ہوئے تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ مجھ سے نہ تمہارا رکوع چھپا ہوا ہے نہ تمہارا خشوع چھپا ہوا ہے. رکوع ایک حرکت کا نام ہے کہ میں جھک گیا ہوں, کھڑے ہونے کے بعد جھکاؤں, میرا سر اور میری کمر ایک لیول میں آ گئے, اس کو رکوع کہتے ہیں. خشوع دل کی ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے. تو حضور فرما رہے ہیں نہ رکوع چھپا ہوا ہے نہ خشوع. کیا مطلب؟ تم میرے پیچھے کیا کر رہے ہو؟ تمہاری حرکت بھی دیکھ رہا ہوں, تمہارے دل کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہوں. کسی صحابی نے آگے سے کہا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اعتراض کیا. وہ جانتے تھے کہ یہ دیکھنے میں ہم جیسے ہیں, ان کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا. کتنا پیارا واقعہ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سنایا. حدیث شریف ہے ترمذی میں دیگر مقامات پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت حذیفہ اپنی والدہ سے اجازت مانگتے ہیں, اماں جان مجھے اجازت دو کہ میں مغرب کی نماز جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوں اور تمہارے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں. کتنا پیارا بیٹا ہے. ماں سے اجازت کس بات کی چاہ رہا ہے؟ کہ نبی کے ساتھ نماز پڑھوں اور تمہارے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں. ماں نے اجازت دی. یہ آئے مسجد نبوی شریف میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی. نماز کے بعد حضور کے پاس کچھ لوگ باتیں کرتے رہے, کچھ حضور پڑھتے رہے, ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا. ہم جیسا ہوتا تو آگے آ جاتا, جی میں آیا ہوں بڑی دور سے, بات کرنی ہے. کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہم تو پرواہ نہیں کرتے. صحابہ بڑے ادب والے تھے, انہوں نے دیکھا حضور مشغول ہیں تو وہ بیٹھے رہے, یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی, انہوں نے عشاء بھی پڑھی. عشاء پڑھا کر حضور گھر تشریف لے گئے, مسجد سے نکلے. اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے لائٹ وغیرہ نہیں تھی, یہ سارے انتظام نہیں تھے. وہ کہتے ہیں میں بھی چپکے سے حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جا رہے تھے, میں بھی پیچھے. اب گلی میں اندھیرا ہے, لائٹ نہیں ہے, پکی سڑک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں, میں پیچھے. حضور نے فرمایا او میرے پیچھے آنے والے انت حذیفہ, اور میرے پیچھے آنے والے کیا تو حذیفہ ہے؟ ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک, اور میرے پیچھے آنے والے کیا تو حذیفہ ہے؟ تیری کیا حاجت ہے اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے. ابھی انہوں نے بیان نہیں کی, حضور نے دل کی بات بتا دی. دل کی بات. شاعر کہتا ہے پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں, پہلے جھولی بھرتے ہیں, پہلے جھولی میں ڈال
اس پہ اذن سوال دیتے ہیں. جھولی بھر کے فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. وہ اگلا کہتا ہے حضور مانگنے سے پہلے ہی آپ نے جھولی بھر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح اونچی کہیے. دیکھتے ہیں یہ کس کی عطا ہے. اب میں آپ کو ایک بات اور سنا دوں, تفسیر نعیمی میں بھی ہے, دھیان سے سننا, ذرا یاد کر لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی. کیا دیکھی؟ صفاتی تجلی. اس تجلی کو دیکھنے سے ان کا کیا حال ہو گیا تھا؟ رات کا اندھیرا, دور فاصلے پر سیاہ رنگ کے پتھر پر سیاہ رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی چلتی تھی. وہ اس کو دیکھتے بھی تھے, اس کے رینگنے کی آواز بھی سنتے تھے. رات کا اندھیرا, پتھر کا رنگ گہرا, چیونٹی کا رنگ بھی گہرا. فاصلے سے اس کو دیکھ بھی لیتے تھے, اس کے رینگنے کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں تو آپ کو چیونٹی کی آواز آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. وہ دور سے دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. جس نے صرف صفاتی تجلی دیکھی, جس نے صرف صفاتی تجلی دیکھی, تو جب اس کا یہ حال ہے تو جس نے عین ذات کو دیکھا اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ صفاتی تجلی دیکھنے والے کا حال, تو جس نے عین ذات کو دیکھا اس کے بارے میں کیا گمان کرو گے؟ کیا کہو گے ان کو نظر نہیں آتا؟ تو جو ایسی بات کرتے ہیں وہ خود کچھ جانتے. اونچی. آپ کے سامنے آج سائنس ہے. سائنس بہت مانتے ہیں لوگ, کہتے ہیں سائنس کے کمالات, سائنس کی ترقی. اس سائنس نے وقت اور فاصلے کو مٹانے کے لیے جو بھی کردار پیش کیا ہے آپ کے سامنے. آپ ناشتہ اگر مشرق میں کر رہے ہیں تو دوپہر کا کھانا مغرب میں جا کر کھا لیتے ہیں. اپنے فاصلے پر اتنا کنٹرول, اتنی تیز رفتار سواریاں بنا لی. یہ انسان ہے. اس نے انسان نے اپنے جیسے انسان روبوٹ بنا لیے, چلتے ہیں, بولتے ہیں, حرکت کرتے ہیں. وہ بات نہیں ہے جو اللہ والی, وہ ہو بھی نہیں سکتی. بہرحال سائنس کی ترقی. یہ سائنس والے ایک ہی وقت میں دوسرے ملک سے سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے آپ کو آواز پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے؟ پوچھ رہا ہوں. شکل بھی پہنچاتے ہیں, تصویر بھی پہنچاتے ہیں, حرکت بھی. اب آپ کے ہاں کھیل ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں جی آسٹریلیا اگر سفر کرو تو 18 گھنٹے لگتے ہیں جہاز میں. وہ جہاز جو 500 میل کی رفتار سے چلتا ہے, 500-600 میل کی رفتار سے, 18 گھنٹے لگتے ہیں اس میں جانے ایک طرف کا فاصلہ. وہاں کی آواز, تصویر, حرکت, وہاں کھیل ہو رہا ہے, اسی وقت یہاں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ پوچھ رہا ہوں. کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ دور سے نہیں سن سکتے, دور سے نہیں دیکھ سکتے, روحانیات پر بڑا اعتراض کرتے ہو. وہ اتنا فاصلہ, عین اسی وقت آواز بھی سن رہے ہو, تصویر بھی دیکھ رہے ہو, حرکت بھی دیکھ رہے ہو, تو مادیات کو مانتے ہو, روحانیات کو نہیں مانتے. جبکہ سائنس کہتی ہے کہ روحانیات کا مقابلہ کر سکتے نہیں, ہو سکتا نہیں. تو جب یہ انسان کے کرشمے ہیں تو جس کو رب تعالیٰ فرمائے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں, اس کے کان میں بن جاتا ہوں,
تو پھر وہ بغداد میں ہو کراچی سے سنیں گے، دیکھیں گے، کوئی شبہ نہیں۔ تو علم غیب جو کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے، کسی اور میں نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی تو اور بھی صفتیں ہیں، پھر وہ کسی اور میں کیوں؟ مثلا اللہ کا ایک نام ہے رحیم، کیا نام ہے؟ کیا مانے؟ رحم کرنے والا، مہربان، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسروں کو کیوں کہتے ہیں مجھ پہ رحم کرو؟ صدر صاحب سے رحم کی اپیل، تو رحم کرنے والا کون ہے؟ اونچی، رحم کرنے والا اللہ۔ ارے بھائی رحم کرو، وہ تو دشمن کے رحم و کرم پہ ہیں، یہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ کیوں بولتے ہو؟ اس وقت فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کہ رحم کرنا تو اللہ کی شان ہے، بندے سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس وقت مانو گے کہ بندے کو بھی اللہ نے رحیم بنایا۔ ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر یہ رحیم ہونا بھی اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ تو پھر کسی اور میں کیوں مانتے ہو؟ پاک ہونا کس کی صفت ہے؟ آواز لگائیے، اپنے آپ کو پاک کیوں کہتے ہو؟ جگہ کو پاک کیوں کہتے ہو؟ آپ تو اپنے ملک کو پاکستان کہتے ہیں، پاک لوگوں کی جگہ، مانا کیا بنا؟ پاک لوگوں کی جگہ۔ شیطان جگہ کو کہتے ہیں پاک لوگوں کی جگہ۔ تو آپ اللہ کو بھی پاک کہہ رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی پاک کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پاک کہہ رہے ہیں، تو برابری ہو گئی؟ اونچی لفظ مشترک ہیں، جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں شرک لازم نہیں آتا، یاد رہے۔ تو میں نے یہ اتنی ساری مثالیں دے کر بتا دیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، ان کو جواب ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے پائی جائے گی، ورنہ پائی جا سکتی۔ جس کو اللہ نہ دے، مثلا کیا بتوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں؟ اللہ نے ان کو کان دیے، اللہ نے ان کو ہاتھ دیے، اللہ نے ان کو پاؤں دیے؟ نہیں، قرآن میں نہ یہ بت دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، نہ چلتے ہیں۔ اب لوگ وہ یہ کہیں کہ تم ولیوں کو مانتے ہو، جی ولیوں کے کمالات مانتے ہو، تو وہ مشرک بتوں کے کمال مانتے تھے، تم بت بھی مخلوق ولی بھی مخلوق، انہوں نے اس کے لیے مانے، تم نے ان کے لیے مان لیے، لہذا تم بھی وہی وہ بھی تم جیسے، تم ان جیسے۔ تو جو ایسی بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے بتوں کو کان نہیں دیے، آنکھیں نہیں دی، ہاتھ نہیں دیے، پاؤں نہیں دیے، ان کو کمال نہیں دیے، اپنے ولیوں کو دیے، اور کتنے دیے؟ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ تو جس کو اللہ نے کمال دیا اس کا کمال مانیں گے یا نہیں؟ اونچی، بس یہ جواب ہو گیا۔ تو اللہ کی عطا سے مانیں گے، بغیر عطا الہی ہم مانتے نہیں۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ کے لیے خاص ہے، یہ خاص علم اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ آؤ اب اس کا جواب سنا دوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اونچی۔ کیا حکم ہے جناب؟ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ حکم فرمائیے۔ اور جو حکم کرتے ہیں ان کو حکومت والے کہتے ہیں۔ آپ چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے جی حکم، شاگرد استاد سے کہہ رہا ہے جی حکم، رعایا بادشاہ سے کہہ رہی ہے حکم، جی یہ بادشاہ کا حکم ہے۔
قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کا حکم، ایک آیت۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ کس کا ہے؟ محبت سے کہیے یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ دکان، یہ سامان۔ قرآن میں تو ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ آپ کے ادھر سے جی یہ میرا ہے۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ چیز میری ہے؟ مقدمہ تک کر دیتے ہیں، کورٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ میرا پلاٹ، میری زمین، میرا کھیت، میری گاڑی، میرا سامان۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرا ملک ہے، وہ تمہارا ملک ہے، کہتے ہو یا نہیں؟ ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ اونچی کہیے گا۔ میں نے صرف جھلکیاں دکھائی ہیں، جو کہتے ہیں نا اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور سنیں اللہ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے؟ جی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، کہتے ہیں یا نہیں؟ عزت مآب، معزز حاضرین، آپ تو بڑی عزت والے ہیں جی، تو عزت ساری کی ساری کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے عزت ماننے کا کیا مطلب؟ کہو جی میں تو آپ کو بہت ذلیل رکھتا ہوں، آپ بہت ذلت والے ہیں، کہہ کے دیکھو کسی کو۔ معزز حاضرین کے بجائے ذلیل حاضرین کو گزارا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ عزت مآب کی بجائے ذلت مآب کہو، کوئی سہے گا؟ ہر کوئی عزت مانگتا ہے۔ نہیں نہیں، گھر کے ملازم آپ کے کہہ دیتے ہیں آپ کے گھر میں تو ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عزت کس کے لیے ہے؟ اونچی۔ پھر کسی اور کو عزت مانگنی چاہیے، کسی اور کے لیے عزت ماننی چاہیے؟ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، کسی اور کا کہلانا چاہیے؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، پھر کسی اور کا حکم ہونا چاہیے؟ یہ قرآن کی میں نے 3 آیتیں صرف آپ کے سامنے، نمونہ اور بھی ہے، صرف نمونہ رکھی۔ آؤ اب ان کی تفصیل بھی سنا دوں۔ پہلی آیت ان الحکم الا للہ، خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خارجی، یہ لفظ میں نے کیا کہا؟ جس کی جمع خوارج، اسلام سے جو لوگ نکل گئے تھے، پڑھتے تھے کلمہ لیکن نکل گئے، ان کو خارجی، نیا نام ان کا وہابی ہے۔ یہی آیت پڑھتے تھے، حضرت علی جواب دیتے تھے کلمۃ حق ارید بہا باطل، جو کلمہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن جو اس سے مطلب لے رہے ہیں وہ صحیح نہیں۔ اگر قرآن میں یہ ہے ان الحکم الا للہ، اسی قرآن میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اسی قرآن میں ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جس قرآن میں یہ ہے کہ حکم صرف اللہ کا، اسی قرآن میں ہے اللہ سب اچھے جتنے بھی حاکم ہیں، حاکمین آیا ہے، اللہ تعالی ان سب کا حاکم، بڑا حاکم اسی قرآن میں ہے۔ جب تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو حکم بناؤ، اور جس کو حکم بنایا جائے وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے، اسی قرآن میں۔ محبوب تیرے رب کی قسم، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔
یہ بھی وہی قرآن ہے یا نہیں؟ اونچی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کا کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، ایسا ہو سکتا نہیں۔ اور میں خلاصہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جن آیات میں نفی کا ذکر وہ بھی مانتے ہیں، جن میں اثبات جن میں ثابت ہوا وہ بھی مانتے ہیں۔ نفی سے مراد کیا؟ اللہ کے سوا کوئی ذاتی طور پر خود سے نہیں جانتا۔ اثبات کا ذکر کہ اللہ کی عطا سے جانتے۔ اونچی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اس کا ہے، ہمیں کس نے دیا ہے؟ اونچی تو اللہ کا دیا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی جواب دیجئے۔ کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی ہے، چونکہ بار بار آتا ہے موضوع تو ذہنوں میں تازہ، کھجور کی گٹلی پر بہت باریک سا ایک چھلکا ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی اس کا بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کوئی اس کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی مالک، تو پھر یہ بلڈنگ کا مالک اپنے آپ کو کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ چھلکا تو اتنا سا ہے، تو پوری بلڈنگ کا اپنے آپ کو مالک کیوں کہہ رہا ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی ساری کھجوریں رکھی ہیں، جی میری ہے، تو چھلکے کا تو مالک نہیں، اتنی ساری کھجوروں کا مالک کہاں سے ہو گیا؟ گاڑی کا مالک، پراپرٹی کا مالک، پورے ملک کا کہتے ہو میرا ہے، تو جہاں وہ تمہاری بات آ جائے مان لو، جہاں نبی ولی کی بات آئے کہتے ہو چھلکے کے مالک نہیں، تو مانا وہی ہے کہ کوئی خود سے اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اتنے سے چھلکے کا مالک ہو جائے، لیکن اللہ چاہے تو خدائی کا مالک بنا دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم اگر کسی چیز کے مالک ہیں تو کس نے بنایا ہے؟ صلاحیت، لفظ ایک ہے، مالک کا لفظ ایک، اللہ کے لیے بھی بندے کے لیے، لیکن حقیقت ایک۔ اللہ کا مالک ہونا اس کی شان کے مطابق، ہمارا مالک ہونا ہمارے حال کے مطابق، دونوں میں فرق ہے۔ جب فرق ہو جائے تو برابری ہوتی نہیں۔ تو اللہ کی صفت خاص کیا مطلب؟ ذاتی طور پر اس کا کمال ہے، بندوں کو دیا ہے تو اللہ نے دیا۔ اچھا جی،